ایسی مستند روایت تو آگے نہیں ملی، لیکن مشہور ہے کہ بی بی فاطمہ نے کچھ روٹی ٹکڑے اکٹھے کر کے توڑے اور اس میں کھجور اور کچھ گھی ملایا، مالیدہ سا بنا کر فقراء مساکین میں تقسیم کیا، اس خوشی میں کہ فخر المرسلین سید الشفعاء یوم الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک قدر بہتر ہے۔ بیماریاں ایسی ہوتی ہے، کم و زیادہ ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تو بالاتفاق وفات ہے، اور ولادت میں تو بحث ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے تو 10 رمضان کہا ہے، اور ابن کثیر نے ربیع الثانی کا قول بھی کیا ہے السراج المنیر فی مولد البشیر النذیر میں، اور اہل حق کے ہاں معروف و مسلم ہے کہ ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور وفات بالاتفاق 12 ہے۔ آج تک زبان عام و خاص پر 12 وفات ہے۔ بدعتیوں نے اپنی سہولت کے لیے دونوں تاریخیں ایک کی، اور پھر شور شرابہ جشن کے نام پر منانا شروع کر دیے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ خصائص میں ایک روایت سیوطی نے نقل کی ہے، اور نسیم الریاض میں خفاجی نے، کہ بی بی صاحبہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کو کہے کہ آپ کو ٹھیک کرنا۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا عائشہ ہم پیغمبر لوگ اللہ سے ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ مالک و مختار ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے۔ اس دنیا میں آپ پیدا ہوئے، دنیا منور ہو گئی، آپ کو وحی آئی، رسالت دی گئی، نبوت عطا فرمائی گئی، سید الکونین، امام القبلتین، رسول الثقلین، صاحب التاج والمعراج، آپ ہی تمام مقامات اور مرتبوں سے سرفراز کیے گئے۔ جن اور انس کو حکم ہے قیامت تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ مسند احمد میں آپ نے کہا ہے ما من یہودی ولا نصرانی ولا مجوسی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار۔ دنیا کا کوئی فرد کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، مجھے اس کو میرے آنے کی اطلاع ہوئی اور ایمان نہیں لایا، پکا دوزخی اور جہنمی ہوگا۔ لا نجات الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آپ پر ایمان لانے، آپ کی پیروی کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ، تو عجیب بات ہے کہ آپ کو قرآن نازل ہوا، اور آپ کو دنیا کے انبیاء اور مرسلین کے فضائل معجزات دیے گئے۔ لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری، او آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ، نبوت اور رسالت کے شان کے ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے۔ سوچ لو کہ آخرت کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی خوشی کا مقام ہے۔ مسلمانوں کو آخرت کی نعمتوں پر نظر ڈالنا چاہیے۔
وہاں کے قہر اور عذاب سے بچنے کی اقدامات کرنا چاہیے۔ تو جب نص قطعی اور وحی جلی اور قرآن کریم میں آپ کو کہا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضرت آخرت آپ کے لیے یہاں سے بہت بہتر ہے۔ اعد اللہ للمؤمنین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے ایسی نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے کہ نہ آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، نہ دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہو۔ خیال و تخیل سے بھی بلند و برتر نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے تدابیر کی گئی ہوگی، کس قدر علاج معالجے کی کوششیں ہوئی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے اولیاء کبار، اغیاث و اقطاب عالم کے انوار اور ارواح، انبیاء کے بعد ان جیسے آسمان و زمین نے دیکھا نہیں تا قیامت، اور ایسے لوگ متوجہ آپ کی صحت اور استشفاء کے لیے کوشاں تھے۔ آپ کو اللہ نے قرآن میں تسلی بھی دی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے، کچھ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پورے ہوں گے۔ آپ کا جانا یقینی ہے اور وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ۔ اس لیے جہان اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس، یہاں کا اطمینان ٹھیک نہیں ہے۔ مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت، اس دنیا اور اس کی خوش رنگیوں پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا۔ تجھ جیسے بہتوں کو پالا پھوسا، جب اچھے درجے و مقام کو پہنچے تو اٹھا لیا اس کو۔ قسمت کی شوخی دیکھیے ٹوٹی وہیں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دنیا بہت بے وفا جگہ ہے، اور اس میں بس قیمتی چیزیں اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، رسول ذکر ہے، ذکر الرسول، نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، علم ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صوفیاء نے تنگ دامنی دکھائی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ضرب لگاتے ہیں بس وہی ذکر ہے، یہ خام خیالی، یہ شرائع سے بے خبری۔ دین کی ہر ادا وہ ذکر مستقل ہے، یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں نا اور آپ کو یہ خیال ہے کہ مجھے بائیں پاؤں آگے رکھنا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، ذکر ہے، شریعت یاد ہے، خدا کا خوف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارادتاً وہاں اللہ کا نام نہیں لینا ہے، بے ادبی ہے۔ اسی سے میں نے استدلال کیا ہے کہ اذان کے وقت لوگ طہارت خانے میں نہ داخل ہو، یا پہلے جائے یا بعد میں جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے، بہترین اونچے اذکار میں سے نماز ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کتنے اذکار ہے اس میں، 94 مرتبہ تو 5 نمازوں میں اللہ اکبر ہے، اور وہ صرف خیالی اختراعی نہیں ہے کہ کسی بزرگ کا تجربہ ہے،
وہی قطعی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پھر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے خدا کو جانا جائے اور مانا جائے، تو خدا کو جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے قرآن سے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، وہ یہ تو برکت والا ذکر ہے۔ یا پیغمبر کی ادائیگی سے اور آپ کی اداؤں سے، سنت و حدیث سے، ذکر الرسول، زبردست ذکر ہے پیغمبر بھی، آپ کا نام آتے ہی دل اور دماغ بیدار ہو جاتے ہیں۔ یا رب صل وسلم علیہ۔ اور یہ سارے ملا کر کے دنیا کے اندر سب سے بڑے ذاکر، دنیا کے اندر سب سے بڑے اللہ اللہ کرنے والے وہ علماء ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، اس پر امام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں اجماع نقل کیا ہے کہ اہل الذکر اہل العلم۔ ان کو اہل ذکر کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن ذکر ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں، سنت اور حدیث ذکر ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں، نماز ذکر ہے، وہ سب سے بڑے نمازی ہوتے ہیں۔ جتنے مقامات اذکار ہے عالم کے اوپر فنا ہے، وہ بشرطے کہ عالم ہو اور وہ اپنے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو۔ اس لیے پیغمبر نے ان کا نام لیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کو اولیاء کا پتہ نہیں ڈالا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ لیکن جب خشیت اور تقوی کا انتہا آیا تو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سچ مچ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کا خوف یقینی ہے، ان کی آگاہی پختہ ہے، انہیں تمام مناظر نظر آتے ہیں اور انہیں بعد میں ہونے والے واقعات کل مرآں، کل مشاہد ہے۔ اللہ کا کلام ہے، انبیاء کی زندگی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عالم کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر فریاد، ہر مسرت، ہر پروگرام وہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے اہل ذکر کہا ہے۔ اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔